قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله رأس الفتن، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أبدي ولا أعدائهم أجمعين. أما بعد فقال الله الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. درود بھیجیے ہمارے کلچر میں ایک بہت ہی قابل تعریف، قابل تحسین اور قابل تقلید روایت ہے کہ جب ہم سے ہمارا کوئی عزیز مرحوم یا مرحومہ بچھڑ جائے تو ہم ان کی رحلت کے بعد تیسرے دن، 7ویں دن، 40ویں دن، پہلی برسی، دوسری برسی، مختلف مناسبتوں سے ہم جمع ہوتے ہیں اور ان کی برسی مناتے ہیں. اور جب ہم اپنے کسی مرحوم کی برسی مناتے ہیں تو اس برسی میں ہم جمع ہو کے اپنے مرحوم یا مرحومہ کے فضائل، ان کے کمالات اور ان کی خوبیوں کو بیان نہیں کرتے، بلکہ ہم اعلان کرتے ہیں فلان یا فلانہ کے ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد ہو رہی ہے اور اس میں شرکت کر کے ثواب دارین حاصل کریں. یہ ایصال ثواب کا جو اعلان ہے، چاہے آپ ریٹن میں، اشتہارات میں کی صورت میں یہ اعلان کروائیں یا کسی مسجد کے مائک سے، لاؤڈ سپیکر سے اعلان کریں، ایصال ثواب کی مجلس کا اعلان یہ اس عقیدے کا اظہار ہے کہ جو ہمارے عزیز ہم سے بچھڑ جاتے ہیں، بے شک وہ زندگی کی طرح، جس طرح وہ زندہ تھے تو وہ جب چاہتے تھے، جہاں چاہتے تھے ہم سے مل سکتے تھے، ہم جہاں چاہتے جب چاہتے ان سے مل سکتے تھے، لیکن اب اس طرح ہم ایک دوسرے سے مل نہیں سکیں گے. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمارا ان سے اور ان کا ہم سے کسی قسم کا تعلق اور رابطہ برقرار نہ ہوتا ہو. میں مجالس میں ایک جملہ ضرور عرض کرتا ہوں کہ ہمارا جو ایک عزیز اس دنیا سے رحلت ہو جاتا ہے تو اس کی آنکھ کے بند ہونے کے بعد اس کی فائل بند نہیں ہوتی. رخصت ہو جاتا ہے، اس دنیا میں نہیں ہے لیکن اس کی فائل بند نہیں ہوتی. کیا مطلب ہے ایصال ثواب کی مجلس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے مرحوم کی یاد میں ایک اجتماع کر رہے ہیں اور اس میں ایک ایسا عمل انجام دینے جا رہے ہیں، ایک ایسا ذکر کرنے جا رہے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے
ثواب دینے کا وعدہ فرمایا ہے، اور وہ ثواب ہم اپنے مرحوم یا مرحومہ کی روح کو ہدیہ کرنے جا رہے ہیں۔ ایصال ثواب کی مجلس کا اعلان اس عقیدے کا اظہار ہے، فائل بند نہیں ہوتی۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں تقریباً تمام مسلمان اس حقیقت کے قائل ہیں، کوئی اس حقیقت کا منکر نہیں ہے۔ یہ جو حج کے موقع پر وہ فارم بھرے جاتے ہیں، کہتے ہیں بھئی ایک آدمی نے اگر پہلا حج کیا ہوا ہے وہ دوبارہ اگلے سال یا 5 سال تک نہیں جا سکتا۔ ادھر ایک استثنائی صورت ہے، ایک شق ہے، ہاں حج بدل کے لیے، ہاں کسی کی طرف سے پہلا اپنا کر چکا ہے، دوسری دفعہ اپنے لیے نہیں کر رہا، حج بدل کسی کی طرف سے وہ کرنے جا رہا ہے، اس کو اجازت ملتی ہے، بے شک 5 سال نہ گزرے ہوں، 2 سال نہ گزرے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی مرحوم کی طرف سے حج کر کے اس کو عذاب سے بچا سکتا ہوں۔ حج بدل کا یہی مطلب ہوتا ہے۔ بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، من فاتہ صومہ صام عنہ ولیہ، جو آدمی رمضان کا روزہ نہ رکھ سکے، روزہ نہ رکھے، یہ بھی آپ کو بتاؤں رمضان مبارک کی آمد ہے، قانون یہ ہے اہل بیت اطہار کی روایات کا، اور اس کی روشنی میں ہمارے مجتہدین کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر آپ رمضان المبارک میں رمضان کے روزے آپ کے لیے نقصان دہ ہیں، آپ کی جو بیماری ہے وہ روزے کے نتیجے میں بڑھ سکتی ہے، روزہ رکھنے کے نتیجے میں آپ کا علاج دیر سے ہو سکتا ہے، روزہ رکھنے کے نتیجے میں ایک بیماری جو نہیں ہے وہ آپ کو لگ سکتی ہے، ایسی صورتوں میں آپ روزہ نہیں رکھیں گے۔ صرف یہ نہیں کہ آپ کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، حکم ہے کہ روزہ مت رکھو۔ کس صورت میں؟ جب آپ کا طبیب حاضر، ایک ماہر ذمہ دار اور مستند ڈاکٹر یہ کہے میری تشخیص کے مطابق، میرے سمجھ کے مطابق یہ روزہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ ابھی میں راستے میں آ رہا تھا، ایک بندے کا بکر سے فون آیا، مجھے شوگر کی شکایت ہو گئی ہے، میں اسکول ٹیچر ہوں، 10 بجے میرا بدن کانپنے لگتا ہے، میں بیٹے کو فون کرتا ہوں کہ بیٹے کوئی چیز لا دو، میں کام نہیں کر سکتا، اسکول کی ڈیوٹی ادا نہیں کر سکتا۔ شوگر کا مریض 10 بجے اگر اس کا بدن کانپنے لگتا ہے، 16 گھنٹے کے روزے وہ کس طرح رکھ سکے گا؟ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ کیا کرے؟ مد دے۔ مد کتنا ہوتا ہے؟ مد ہوتا ہے فی روزہ 750 گرام آٹا گندم آپ غریبوں کو فقیروں کو دیں گے، 750 گرام۔ مہینے کے ہم نے گرام نکالنے ہیں، کیا کریں گے؟ 30 کو 750 میں ضرب دیں گے، یہ بنے گا 22,500 گرام۔ 22,500 گرام کے ہم نے کلو بنانے ہیں، کیا کریں گے؟ 22,500 کو 1000 پہ تقسیم کریں گے، یہ بنے گا 22.5 کلو آٹا۔ ایک خاتون یا مرد اگر رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتی، جی بیچاری وہ حاملہ ہے، بچے کو دودھ پلاتی ہے، ٹھیک ہے نا جی، کسی وجہ سے اگر وہ روزہ نہ رکھ سکے اور اگلے رمضان تک اس روزے کو رکھنے کے قابل نہ بنے، اگلے رمضان تک اگر روزہ رکھنے کے قابل بن جائے پھر تو روزہ رکھے، جتنے روزے چھوٹے ہیں اتنے روزے رکھے گی، لیکن اگر اگلے رمضان تک وہ روزہ رکھنے کے قابل نہ ہو، جسے شوگر کا مریض ہے، خدا سب کو بچائے اس بیماری سے، ایک دفعہ لگ جائے پھر جان نہیں چھوڑتی، وہ کہتے ہیں میں کمبل کو چھوڑتا ہوں، کمبل مجھے نہیں چھوڑتا، ٹھیک ہے جی۔ اس سال اگر شوگر کا مریض رمضان کے روزہ نہیں رکھ سکتا، اگلے سال بھی نہیں رکھ سکے گا، پورا سال نہیں رکھ سکتا بیچارہ۔ ہاں سردیوں میں جولائی آپ کے جنوری دسمبر میں دن چھوٹے ہوتے، اس میں دیکھ لے اگر رکھ سکتا ہے آسانی سے رکھے، لیکن اگر اگلے رمضان تک نہ رکھ سکے پھر وہ کیا دیتا ہے جی؟ مد دیتا ہے۔ اس کو میں نے حساب کتاب کر کے بتایا، آپ نہیں رکھ سکتے تو آپ نے مد دینا ہے، پورے رمضان المبارک کا آپ نے 22.5 کلو آٹا یا گندم
فقیر کو دینا ہے، یہ آپ کے روزے کا متبادل ہے. ٹھیک ہے، حدیث رسول خدا کی بخاری کے مطابق من فاتہ صومہ، جو روزہ نہ رکھ سکے، روزے جس سے رہ جائے، رکھ سکتا تھا بغیر کسی شرعی مجبوری کے نہیں رکھا اور مرحوم ہو گیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ صام عنہ ولیہ، اس کا ولی، اس کا بڑا بیٹا، کوئی بھی اس کا بیٹا بیٹی ہمسر اس کی طرف سے اگر روزہ رکھیں گے وہ بری ذمہ ہو جائے گا، اس عالم میں اس کی جان چھوٹ جائے گی. روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے اگر عذاب میں مبتلا ہے، جیسے ہی آپ روزہ رکھیں گے اس کا عذاب ٹل جائے گا. سبحان اللہ. ایصال ثواب، یہ میں ایک بنیادی نقطہ آپ خدمت کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے مرحومین کی، ان کی اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد دو قسم کی مدد کر سکتے ہیں، دو قسم کے فائدے ہم اپنے مرحومین کو پہنچا سکتے ہیں. نمبر ایک، ان کو عذاب سے بچا سکتے ہیں، عذاب سے. دوسرے الفاظ میں، مرحوم یا مرحومہ کے ذمے زندگی میں حقوق اللہ تھے، لوگوں سے قرض لیا ہوا تھا، قرض ادا کرنے سے پہلے مرحوم ہو گیا، یا ایسی کسی کا مال دبایا ہوا تھا، چوری کی صورت میں، ڈاکہ کی صورت میں کسی کا مال اس نے دبایا ہوا تھا اور مالک تک پہنچانے سے پہلے مرحوم ہو گیا ہے. یہ حقوق الناس ہے، حقوق الناس ہے. حقوق اللہ، نمازیں نہیں پڑھی اس نے. میں تو مجالس پڑھتا رہتا ہوں، لوگوں کا مجھ سے واسطہ پڑتا ہے. یہ آج کل جو ہے نا، یہ سوشل میڈیا، خصوصاً یہ آن لائن اور لائیو پروگرام، میں اس سوشل میڈیا کو کہتا ہوں آج کل یہ تلوار کی طرح ہے، تلوار کی طرح. تلوار سے امیر المومنین نے ہمارے ابن عبدالعود کو، مرحب کو مارا، اور اسی تلوار سے 21 رمضان کو مسجد کوفہ کے محراب میں علی کو شہید کیا گیا. یہ تلوار ہے، تلوار تلوار ہے. تلوار کو غلط استعمال کریں گے اس کا برا انجام ہوگا، تلوار کو صحیح استعمال کریں گے اس کا اچھا انجام ہوگا. سوشل میڈیا تلوار ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے وہ باتیں جاتی ہیں. بھئی اس طرح اپنے مرحومین کے لیے آپ روزے رکھوا سکتے ہیں، مرحومین کی نمازیں پڑھوا سکتے ہیں. اگر انہوں نے نہیں رکھے، ایسے لوگ رابطہ کر رہے ہیں. آقا صاحب، کینیڈا سے ایک بندے کا فون آیا، یہ سوشل میڈیا، اسی طرح کی مجلس سن کے. امریکہ سے فون آیا، انڈیا کے حیدرآباد سے ایک برادر مومن نے سوال کو پوچھا، مجھے واٹس ایپ پر فون کیا. یہ ان کا نام سید حسن رضوی تھا. آپ ایک ایصال ثواب کی مجلس پڑھ رہے تھے، اس میں آپ نے بتایا کہ اسلام آباد کے ایک مدرسے کے مدرس نے ایک ٹیم بنائی ہوئی ہے 25-30 طلباء کی، اور وہ مرحومین کی قضا نمازیں باجماعت پڑھتے ہیں. ایک تو اس سے جلدی پڑھی جاتی ہے نمازیں. 30 آدمی اگر صبح کی نماز باجماعت پڑھیں گے، اس کا مطلب کیا ہے؟ 1 مہینے کی نماز پڑھی گئی، اور اس کو باجماعت نماز کا ثواب ملتا ہے. باجماعت کا نماز کا ثواب کتنا ہوتا ہے سب سنے، خصوصاً مسجد کے ہمسائے. حدیث کہتی ہے اگر کسی نماز باجماعت میں نمازیوں کی تعداد، مقتدیوں کی تعداد 10 سے زیادہ نہ ہو، اس کا ثواب اتنا ہوتا ہے کہ فرشتے اس کا حساب کتاب رکھ سکتے ہیں، شمار کر سکتے ہیں اس کے ثواب کو. لیکن اگر مقتدیوں کی تعداد 10 سے زیادہ ہو، پھر اس نماز جماعت کا ثواب اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ فرشتے اس کا ثواب جو ہے وہ لکھ نہیں سکتے. جلدی پڑھی جاتی ہیں. پھر مرحوم یا مرحومہ کو باجماعت نماز کا ثواب ملتا ہے. انہوں نے مجھے واٹس ایپ پہ کیا اور کہا کہ آقا صاحب مجھے اس مولانا صاحب کا واٹس ایپ نمبر دے دیں، انڈیا کے حیدرآباد سے، میں اپنے والد مرحوم کی نمازیں ان سے پڑھانا چاہتا ہوں. پتہ چل رہا ہے کہ ایسے مومنین رابطے کر رہے ہیں جن کے مرحومین نے، باپ نے، دادا نے، خالہ نے، بھائی نے ساری زندگی نماز نہیں پڑھی، ساری زندگی نماز نہیں پڑھی. وہ کراچی سے ایک فون آیا، میں اپنے والد کی پتہ نہیں وہ 60 سال کی نمازیں پڑھانا چاہتا ہوں، والدہ کی 50 جو ہے نا وہ
سال کے روزے رکھوانا چاہتا ہوں، اس کا مطلب یہ کہ ان کے والدین نے ساری زندگی نہ کوئی نماز پڑھی ہے نہ کوئی روزہ رکھا ہے، اور اب وہ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد مکمل طور پر بے بس ہے، کچھ نہیں کر سکتے، وہ آپ کے رحم کرم پر ہے، آپ ہیں جو ان کو عذاب سے۔ آپ کا کیا خیال ہے جس کے ذمہ حقوق الناس ہیں ان کو ادا نہیں کیا، ساری زندگی نماز نہیں پڑھی، 1 سال نہیں پڑھی، 2 سال نہیں پڑھی، 50 سال نہیں پڑھی، روزہ بھی نہیں رکھا، حج بیت اللہ اس کے ذمہ واجب تھا وہ بھی نہیں کیا، اور اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، ادھر عیاشی کر رہا ہوگا، جواب دے رہا ہوگا، کفارہ ادا کر رہا ہوگا حقوق الناس اور حقوق اللہ کے۔ جی اگر وہ عذاب میں مبتلا ہے حقوق الناس کی عدم ادائیگی کی وجہ سے، اگر وہ عذاب میں مبتلا ہے حقوق اللہ کی عدم ادائیگی کی وجہ سے، جیسے ہی آپ اس کی طرف سے حقوق اللہ یا حقوق الناس کو ادا کریں گے اسی وقت اس کا عذاب ٹل جائے گا، اس مرحوم یا مرحومہ کی تقدیر آپ کے ہاتھ میں۔ یہ ایک فائدہ، یہ بھی معمولی فائدہ نہیں ہے کہ ہم اپنے مرحوم کو عذاب سے بچا سکتے ہیں، برزخ کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، آخرت کے عذاب سے، جہنم سے بچا سکتے ہیں ہاں اپنے مرحوم کو۔ دوسرا فائدہ جو ہم اپنے، دوسری مدد جو اپنے مرحوم کو ہم پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ مرحومین دو قسم کے ہیں، بعض مرحومین ایسے ہیں جو اپنا صحیح عقیدہ اور صحیح عمل کی وجہ سے وہ جنت کے حقدار ہیں، جنت جانے کے لیے وہ اپنے لواحقین کی کسی قسم کی مدد کے محتاج نہیں ہیں۔ ہاں کسی نے پوچھا تھا امیر المومنین علیہ السلام، مولا لوگ موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ انہوں نے موت کی تیاری نہیں کی ہوتی۔ یہ باتیں کسی خاص فرقے کے لیے نہیں ہیں، ہر اس آدمی کے لیے ہیں یہ باتیں قابل قبول جو خدا کو مانتا ہو، قیامت کو مانتا ہو، جنت اور دوزخ کا عقیدہ رکھتا ہو، قبر وہاں کا حساب کتاب بردخ وہ قبر میں بندہ قدم رکھتا ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک کا جو دورانیہ ہے وہ برزخ ہے، حتی اذا جاء احدهم الموت، انسان کو جب موت آتی ہے قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، موت کے آثار کو انسان جب دیکھتا ہے فرشتوں کے ذریعے خدا کی بارگاہ میں وہ ایک درخواست پیش کرتا ہے، قرآن کی آیت ہے، وہ درخواست کیا ہے؟ رب ارجعونی، ایک موقع اور دے دے پانے والے، کچھ دن کے لیے مجھے لوٹا دے اس دنیا میں، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اپنی گزشتہ زندگی میں جو کوتاہیاں میں نے کی ہیں اس کا میں ازالہ کروں گا، دوسرے الفاظ میں ٹھیک ٹھاک تیرا اطاعت گزار بند بن کے دکھاؤں گا۔ اس کو جواب ملتا ہے کلا، قرآن ہے نا، کلا، ایسا نہیں ہو سکتا، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، موت کی جب مقررہ تاریخ آتی ہے اس کا مقررہ وقت جب آتا ہے نہ ایک لمحہ کی تاخیر کی گنجائش ہے نہ ایک لمحہ تقدیم کی گنجائش ہے۔ اب کدھر جائے گا یہ بندہ؟ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب تو تم نے اس کے بعد عالم برزخ میں قدم رکھنا ہے، اور عالم برزخ میں کہاں رہے گا یہ؟ وہ حساب کتاب تک، روز قیامت تک تم نے وہاں رہنا ہے۔ یہ قرآنی حقیقت ہے، قرآنی حقیقت ہے۔ موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ فرمایا انہوں نے موت کی تیاری نہیں کی ہوتی اس لیے ڈرتے ہیں۔ مولا موت کی تیاری کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، کس طرح کی تیاری کریں، کون سا کام کریں کون سا کام نہ کریں تاکہ ہم کہہ سکیں کہ ہم نے موت کی تیاری کر لی ہے، اب ہمارے دل میں موت کا کوئی خوف نہیں ہے۔ فرمایا 3 کام کرنے ہوتے ہیں، پتھر پر لکیر ہے، علی کی باتیں
پتھر پر لکیر ہیں. میں کہا کرتا ہوں کوئی مبالغہ بھی نہیں ہے، علی جو بات کرتا ہے نا وہ بالواسطہ خدا کی بات ہوتی ہے. علی اپنی طرف سے باتیں بنا کے نہیں کرتا، وہی کچھ کرتا ہے جو رسول سے سنا ہو، اور رسول وہی کچھ کہتا ہے جو بذریعہ وہی خدا کو بتایا ہو. علمنی رسول اللہ، کہتے ہیں مجھے رسول خدا نے بتایا. ذکرنی رسول اللہ. جی علی کی باتیں اپنی نہیں ہوتی، وہی باتیں ہوتی جو رسول خدا سے سنی ہوتی ہیں. رسول کے شاگرد تھے اور رسول خدا علی کے استاد تھے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اور رسول اس وقت تک لب نہیں کھولتا جب تک ادھر سے وحی نہ ہو. 3 کام کرنے ہوتے ہیں موت کا خوف کو اپنے دل سے نکالنے کے لیے. کون سے کام؟ اداء الفرائض. کوئی خدا کا قائل، کوئی قرآن کا قائل اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا جس کو علی نے اپنے اس مختصر کلام میں بیان کیا. جی اداء الفرائض، موت کے خوف سے بچنے کے لیے سب سے پہلا کام واجبات کو، فرائض کو انجام دینا ہوتا ہے. واجبات کو وہی بندہ پابندی سے بجا لا سکتا ہے جس کو پتہ ہو کہ شریعت نے میرے ذمہ کیا کیا واجب اور فرض ہے. جس کو پتہ ہی نہیں واجب کیا ہے وہ کیا بجا لائے گا؟ واجبات کو بجا لانا اداء الفرائض. نمبر 2 واجتناب المحارم، حرام کاموں سے بچنا. حرام کاموں سے وہی بندہ بچ سکتا ہے جس کو پتہ ہو کہ یہ کام حرام ہے. آپ کا بھی تجزیہ ہوگا، میرا یہ تجزیہ ہے، مشاہدہ بھی ہے. اس معاشرے میں بہت سارے لوگ جو گناہ کرتے ہیں نا وہ بے دینی کی وجہ سے، لاعبالی کی وجہ سے، یا آخرت پر ان کا ایمان نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، لا علمی بے خبری کی وجہ سے. میں نے سڑکوں پر بعض خواتین کو چلتے ہوئے دیکھا ہے، مکمل حجاب میں ہے، یہاں تک برقع کے وہ آستین ہیں، چہرہ بھی چھپایا ہوا ہے. ہمارے بعض فقہا چہرے کو چھپانے کو ضروری سمجھتے ہیں، بعض فقہا وہ کہتے ہیں چہرے کو چھپانا واجب نہیں ہے. ہمارے موجودہ مراجع میں آیت اللہ خامنائی ہے، آیت اللہ سجستانی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، بالوں کو چھپاؤ، گردن کو چھپاؤ، کلائی کی جوڑ سے اوپر کو چھپاؤ، چہرے کو چھپانا واجب نہیں ہے. بات اب بھی ہے، مراجع کہتے ہیں چہرے کو چھپانا واجب ہے. چہرے کو چھپایا ہوا ہے، آگے جا رہی ہے، لیکن بالوں کا سرا پشت پر لٹک رہا ہوتا ہے. وہ بیچاری یہ سمجھ رہی ہے کہ میں فل اسلامی حجاب میں ہوں. بی بی صرف چہرے کو، بالوں کو چھپانا واجب نہیں ہے. ایک بال اگر آپ کا چادر کے باہر ہے یا آپ کا دوپٹے کا کپڑا اتنا نازک اور پتلا ہے کہ باہر سے بال نظر آتے ہیں، آپ نے حجاب نہیں کیا ہوا. ایک بال بھی اگر باہر ہو نماز کے دوران، ایک بال باہر سے نظر آئے نازک دوپٹے کے باہر سے، نماز باطل ہو جاتی ہے. اچھا بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بابا یہ رشوت نہیں ہے اس لیے لیتے ہیں، در حقیقت وہ ہوتی رشوت ہے. بعض لوگ کسی کی برائی کر رہے ہوتے ہیں اس خیال سے کہ نہیں بھائی یہ غیبت تو تمہارے میں نہیں آتا ہوگا، لیکن وہ ہے غیبت. لہذا حرام کاموں سے وہی بندہ بچ سکتا ہے جس کو پتہ ہو کہ یہ حرام ہے، لیکن حرام کو بیچارے نے اگر حلال سمجھا ہوا ہے، لاشعوری میں وہ فعل حرام کا مرتکب ہو رہا ہے. 2 باتیں. تیسری بات واکتساب المکارم، اخلاق حسنہ سے آراستہ ہونا. اندازہ لگائیں جو اہمیت علی کی نظر میں واجبات کو بجا لانے کی ہے، 5 وقت کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وہی اسی طرح حرام کاموں سے بچنے کی جتنی اہمیت ہے، علی کی نظر میں اخلاق حسنہ سے آراستہ ہونا بھی اتنی ہی اہمیت کا حامل ہے. فرمایا اذا فعلت هذا، اگر یہ 3 کام تم کر لو نا
واجبات کو بجا لاؤ، حرام کاموں کو ترک کرو اور اخلاق حسنہ سے آراستہ ہو۔ دین اسلام کو، مسلمان کی ذمہ داریوں کو کہ سمندر کو علی نے گردے میں بند کر کے رکھا۔ اذا فعلت ذلك، یہ تین کام اگر تم کر لو نا، واجبات کو بجا لاؤ، حرام کاموں سے بچو اور اخلاق کا حسنہ سے آراستہ ہو، فلا تبالی، پھر تجھے پرواہ نہیں ہوگی، او وقعت علی الموت او وقع الموت علیک، موت تمہارے اوپر آ کے گرتی ہے یا تو موت کے اوپر آ کے گرتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے علی اپنے بارے میں کہا کرتے تھے، نہج البلاغہ میں ہے، ابو طالب کے بچے کو پرواہ نہیں ہے کہ موت اس کو اوپر آ کے گرے یا یہ موت۔ کبھی آپ نے سوچا ہے آپ کا موت کے اوپر جا کے گرنے کا کیا مطلب ہے اور موت کا آپ کے اوپر آ کے گرنے کا کیا مطلب ہے؟ موت کا آپ کے اوپر گرنے کا مطلب یہ ہے آپ نے بہت کوشش کی کہ میری جان بچ جائے، شوگر کی بیماری، کینسر کی بیماری، ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، ٹی بی وغیرہ وغیرہ، کوئی کسر نہیں چھوڑی آپ نے اپنی جان بچانے کے لیے، لیکن موت مقدر تھی تو بستر علالت پر، ہسپتال میں، گھر میں یا سڑک پر اللہ کے پیارے ہو گئے۔ یہ موت آپ کے اوپر گری ہے، یہ موت آپ کے اوپر گری ہے۔ شب عاشور امام حسن کی یادگار، حضرت قاسم وہ اپنے چچا امام حسین کے پاس آتے ہیں، 13 سال کا بچہ ہے، 13 سال کا یا 14 سال کا، فرماتے ہیں بابا چچا سنا ہے آپ نے وہ کل کی شہداء کی فہرست بنائی ہے؟ ہاں بیٹا میں نے بنائی ہے، اس خوف سے کہ کہیں چچا نے مجھے کم سن سمجھ کے شہداء کی فہرست سے میرا نام نکالا ہو۔ فرمایا امام حسین نے پوچھا بیٹے یہ بتاؤ موت ہے بھئی، موت کے نتیجے میں بندہ مر جاتا ہے، موت کو تم کس نگاہ سے دیکھتے ہو؟ کہا میرے نظر میں موت شہد سے زیادہ شیرین اور میٹھی۔ ایک مدد جو اپنے مرحومین کی ہم کر سکتے ہیں، ان کو عذاب سے بچا سکتے ہیں، قبر کا عذاب، برزخ کا عذاب، قیامت کے عذاب سے، یہ ان کو عذاب سے بچانا میرے اور آپ کے اختیار میں ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں اکثر مجالس میں، خدا نے خواست آپ کے کسی عزیز کے خلاف کوئی مقدمہ کر دیا ہو، کسی نے FIR کٹی ہے 302 کی، جی جس کی سزائے موت بھی ہو سکتی ہے، آپ اپنے اس عزیز کو سزائے موت سے بچانے کے لیے کتنا پیسہ لگائیں گے؟ آپ یہ کہیں گے نا جتنا لگا سکوں گا لگاؤں گا، مہنگے سے مہنگا وکیل کروں گا، اور اس کو سزائے موت، کیا سزائے موت کو دور کی بات ہے، 14 سال کی قید، 1 سال کی قید ہے، جیل ہے، اپنے عزیز کو، باپ کو، بیٹے کو، بھائی کو، میاں کو سزا سے بچانے کے لیے سب کچھ بینک میں جو بیلنس ہے وہ بھی جائیداد کی فروخت کر کے، وکیلوں کی جیب بھر کے اپنے عزیز کو سزا سے بچاؤں گا۔ یہ آپ کا کیا خیال ہے اس دنیا کی سزا جو کوٹ لکھپت میں یا آپ کے اڑیالہ میں ملتی ہے اس کا، اور خدا کی طرف سے قبر میں یا روز آخرت جو سزا ملتی ہے اس کا اگر مقابلہ کریں، اس عذاب کے مقابلے میں یہ عذاب ہیچ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جہنم جا سکتا ہے بعض اوقات انسان گناہوں کی وجہ سے، یہ جہنم کے مقابلے میں موت کیا چیز ہے؟ یہاں تو ویسے ہی لوگ دنیا کی سختیوں سے تنگ آ کے خودکشی کر لیتے ہیں۔ لہذا اپنے مرحومین سے ہمدردی، ان سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ان کے دل میں کوئی حق اللہ یا حق الناس ہے ان کو پہلی فرصت میں ادا کرو، تاکہ وہ برزخ سے عذاب سے بھی محفوظ رہے اور آخرت کے عذاب سے بھی
محفوظ رہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہمارا مرحوم یا مرحومہ وہ الحمدللہ وہ صحیح العقیدہ تھے، انہوں نے کوئی واجب اور فرض ترک نہیں کیا، نہ زندگی میں وہ کسی حرام کام کے مرتکب ہوئے ہیں، با اخلاق بھی تھے۔ یہ موت کے خوف سے بچنے کے لیے علی نے موت کی تیاری کا جو طریقہ بتایا ہے، 3 چیزیں، اس میں انہوں نے کوئی کوتاہی نہیں کی ہے۔ دوسرے الفاظ میں وہ اپنے صحیح عقیدہ اور نیک اعمال کی وجہ سے جنت کے حقدار ہیں۔ دوسرے الفاظ میں قرآن کی اس آیت کے وہ مصداق اور نمونہ ہے، ان الذین آمنوا، وہ لوگ صاحبان ایمان ہے، صحیح توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت ہے، اور وعملوا الصالحات، اور اعمال فرائض واجبات کی ادائیگی میں بھی کوئی کوتاہی نہیں کی۔ وہ کدھر جائیں گے؟ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کو اللہ ان باغات میں جگہ دے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ ایک حدیث آپ کی خدمت عرض کرتا ہوں۔ میری کوشش یہ ہے، ہم نے ایک میٹنگ کی تھی علماء کے ساتھ، ذاکرین کے ساتھ، اس میں بھی ہم نے ایک تجویز پیش کی تھی کہ آپ ہمیشہ ایسی مجالس پڑھیں، مجالس کے اندر ایسے فضائل بیان کریں اہل بیت کے، خصوصاً علی علیہ السلام کے، جو تمام مسلمانوں کے لیے قابل قبول ہو۔ مسائل بھی ایسا پڑھو جو تمام مسلمانوں کے لیے قابل قبول ہو۔ یہ نہ سمجھے ہمارا مسلمان بھائی کی یہ جو ہم کربلا میں امام حسین کے مسائل پڑھتے ہیں، یہ جو کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفہ کے شام کے راستوں میں اور درباروں میں جو ظلم ستم ہوا اہل بیت پر، وہ صرف ہماری کتابوں میں نہیں ہے، سب اہل سنت کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ ان کو ذکر کیا گیا ہے۔ اگر آپ نے ابھی اسی محرم میں اگر چینلوں کو دیکھا ہو، صف اول کے علماء کرام نے وہ دل خراش مسائل پڑے ہیں اہل بیت کے، مجمع زار ہو رہا تھا، اہل سنت کا مجمع زار ہو رہا تھا۔ ان کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، اس میں ان کے دل میں نبی کی نواسیوں اور علی کی بیٹیوں کا احترام ہے۔ وہ جب سنتے ہیں کہ کربلا اور کوفہ کے راستوں میں، ان کو میں پڑھ رہا تھا ایک مولانا صاحب کی، سن رہا تھا تقریر، کہا یہ راستے میں ساتھ چلتے تھے نا اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ، اور ادھر وہ ابن زیاد کا جس کی قیادت شمر کر رہا تھا، ظاہر ہے اتنا لمبا سفر رکتے تھے آرام کرنے کے لیے۔ وہ فرماتے تھے جب آرام کے لیے رکتے تھے نا تو طریقہ کار اس ظالم کا یہ تھا، وہ اپنے سواریوں کو سائے میں بٹھا دیتا تھا۔ حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے، وہ مخدرات و عصمت و طہارت، نبی کی نواسیاں، علی کی بیٹیاں زینب و ام کلثوم، ان کو دھوپ میں بٹھا دیتا تھا۔ ایک جگہ رکے آرام کے لیے، پانی ختم ہو گیا تھا لشکر کے پاس، اور جہاں پانی تھا اور یہ آرام کی جگہ وہ کافی فاصلہ تھا، قافلہ رک جاتا ہے، لوگوں کو بھیجا گیا مشکیزیں دے کے اور جا کے پانی لے کے آؤ۔ وہ کہتے تھے وہ جناب سکینہ نے دیکھا کہ جس جگہ دھوپ میں ان کو بٹھایا گیا ہے نا، اس کے قریب ایک جھاڑی تھی، جھاڑی کا سایہ بنا ہوا تھا۔ یہ بچی اٹھ کے جاتی ہے اور اس سایے کے نیچے ایسی مٹی کا تکیہ بنا کے اس کو پر سر رکھ ہو جاتی ہے۔ پانی کی جگہ اور اس آرام کی جگہ میں فاصلہ تھا۔ شام ہو گئی، شام، قافلہ تیار ہو گیا، روانہ ہونے لگے، دیکھا کہ علی کی ایک بیٹی نہیں ہے قافلے میں۔ جناب زینب کبریٰ تلاش میں گئی، ایک جب دیکھا اس جھاڑی کے قریب ایک برقعپوش خاتون نے سکینہ کو اپنے گود میں بٹھایا ہوا ہے۔ جا کے شکریہ ادا کیا، میں آپ کا احسان کبھی نہ بھولوں گی، اس بے بسی میں بے کسی میں آپ نے میری بچی کو سنبھالا۔ فرمایا بیٹی تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں تمہاری ماں فاطمہ الزہرا ہوں، میری روح کو قبر میں قرار نہیں آیا جب میں نے یہ کیفیت دیکھی تمہاری۔ یہ ہمارے سنت علماء پڑھ رہے ہیں، وہ قابل قبول ہونا چاہیے۔ ایک آدمی اپنے نیک اعمال کی وجہ سے جنت کا حقدار ہے۔ یہ روایت سن لیجئے، من سرہ ان یحییٰ حیاتی
جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو میں رسول جیسی زندگی نصیب ہو، وَيَمُوتَ مَمَاتِي، اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو میں رسول جیسی موت نصیب ہو، وَيَسْكُنَ جَنَّةَ عَدْنٍ الَّتِي غَرَسَهَا اللَّهُ بِيَدِهِ، اور اس جنت میں جا کے رہنا چاہتا ہے جس کے پھلدار درختوں کو قدرت نے، اللہ نے اپنی قدرت کے، اپنی دست قدرت سے لگایا ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيُوَالِ عَلِيًّا، اس کو چاہیے کہ علی کی ولایت کا اقرار کرے، اس کے بغیر جنت کے باغات میں جگہ نہیں مل سکتی۔ ایک آدمی اپنے نیک اعمال کی وجہ سے، اپنے صحیح عقیدہ کی وجہ سے وہ جنت کا حقدار ہے۔ دوسرے الفاظ میں عادل ہے، عادل، گناہ کبیرہ زندگی میں ایک دفعہ بھی نہیں کیا، بار بار صغیرہ کا بھی مرتکب نہیں ہوا، علاقہ اور زمانے کے حساب سے ایسا کام بھی نہیں کیا جو اس کی شایع نشان نہ ہو، عادل ہے، اور اس کے پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ ظاہر ہے یہ جنت جائے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتہا الانہار کا مصداق ہے۔ یہ جنت کا مستحق بھی آپ کا محتاج ہے۔ کیوں محتاج ہے؟ انسان کی آخری منزل جنت ہے، وہ اپنے نیک اعمال اور صحیح عقیدہ کی وجہ سے جنت پہنچ جاتا ہے، پھر میرا کیوں محتاج ہے؟ وہ اپنی درجات کی بلندی کے لیے آپ کا محتاج ہے۔ وہ جنت اپنے اعمال کی وجہ سے جائے گا، لیکن جنت میں درجات کی بلندی کے لیے آپ کی مدد کا وہ محتاج ہوگا۔ لہذا یہ روایت ہے، سب نے لکھا ہے، شیعہ سنی سب نے لکھا ہے، روز قیامت ما من احد الا وهو محتاج الى شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ روز قیامت کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا، اس میں انبیاء بھی شامل ہیں، جو محمد مصطفیٰ کی شفاعت کا محتاج نہ ہو۔ کیوں بھائی کیوں؟ وہ انبیاء تو معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، وہ رسول خدا کی شفاعت کے کیوں محتاج ہوں گے؟ ہاں، احتیاج کی وجہ مختلف ہے۔ میں اور آپ آن حضرت کی شفاعت کے محتاج ہوں گے اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے۔ ادخرت شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میں نے اپنی شفاعت کا ذخیرہ کر رکھا ہے امت کے ان افراد کے لیے جن سے گناہان کبیرہ سرزد ہوتے ہیں۔ یہ وہ شفاعت کر کے ہمارے گناہ بخشے جائیں گے۔ جو انبیاء معصوم عن الخطا ہیں، یقیناً انہوں جنت میں جانا ہے، وہ رسول خدا کی شفاعت کے کیا محتاج ہوں گے؟ آدم سے لے کر عیسیٰ موسیٰ تک انبیاء رسول کی شفاعت کی برکت سے ان کے درجات بلند ہوں گے۔ یہ مرحومہ جس کی سال ثواب کے لیے مجلس منعقد ہوئی ہے، جس خاندان سے، جو جس طبقے سے ان کا تعلق ہے، مجھے یقین ہے کہ زندگی میں انہوں نے کوئی واجب ترک نہ کیا ہوگا، کسی حرام کے مرتکب نہ ہوئی ہوگی، اپنے صحیح عقیدہ اور نیک عمل کی وجہ سے وہ جنت کے حقدار بنے گی۔ لہذا لیکن وہ اپنی درجات کی بلندی کے لیے لواحقین اور آپ لوگوں کی محتاج ہے۔ اور میں آپ کر دوں، ایک چھوٹا سا عمل ہے، 5 یا 6 سیکنڈ سے زیادہ اس کے لیے وقت نہیں چاہیے۔ رسول خدا کی جو معراج کی روایت ہے نا، طولانی ہے، وہ ساری روایت اور اس کا متن عرض نہیں کروں گا۔ اس روایت کا خلاصہ یہ ہے، رسول خدا فرماتے ہیں آسمان کے جو فرشتے یا فرشتہ بارش کے قطروں کو گنتا ہے، بارش کے قطروں، دنیا میں برسنے والی بارش کے قطروں کو گنتا ہے، دن کو ہوتی ہے، رات کو ہوتی ہے، خشکی کے اوپر ہوتی ہے، سمندر کے اوپر ہوتی ہے، اس کو قطرات کو جو فرشتہ گنتا ہے، وہ محمد اور آل محمد پر صلوات کا ثواب نہیں لے سکتا۔ میں درخواست کروں گا آپ سب سے، یہ حکم بھی ہے رسول خدا کا، فرمایا الصلاۃ علی بصوت عال تذهب بالنفاق، جو آدمی مجھ پر، میری آل پاک پر بآواز بلند صلوات بھیجے، زندگی میں منافقت اس کے قریب نہیں آتی۔ خصوصی طور پر 3 دفعہ بآواز بلند مل کے ہم صلوات بھیجیں گے، اور اس کا ثواب
مرحومہ کی روح کے لیے ہدیہ کریں گے. بآواز بلند کی طرف آئیے ہم اس سے مرحومہ کی مدد کے لیے اس مکرمہ اور معظمہ کو اپنا وسیلہ بناتے ہیں جس نے اپنے بابا کے ذریعے خدا سے شفاعت کے اختیارات حاصل کیے. گناہگاروں کی شفاعت کے اختیارات بابا کے پاس تشریف لاتی ہیں اور فرماتی ہیں بابا آپ نے علی سے میری شادی کی 500 درہم حق مہر رکھا گیا. آج کے ریٹ کے مطابق تقریباً 100 لاکھ کے لگ بھگ 500 درہم کی قیمت بنتی ہے. میرے بعد جو بھی کوئی عرب اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے 500 درہم حق مہر سب کا رکھا جا رہا ہے حق مہر. میں اس کائنات کی سب سے افضل مخلوق محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہوں, رحمت للعالمین کی بیٹی ہوں. میرا حق مہر بھی 500 درہم, عام عرب لڑکیوں کا حق مہر بھی 500 درہم. بابا میرے حق مہر اور عام عرب لڑکیوں کے حق مہر میں کوئی فرق ہونا چاہیے. فرماتے ہیں بیٹی علی سے کہتے 500 اور دیتے, یہ 500 امیر المومنین ادا کر چکے تھے. یا علی سے کہتے ہیں کہ درہم کے بجائے دینار دے جو سونے کا ہوتا تھا, درہم چاندی کا ہوتا تھا. یہ فرماتی ہیں بابا میں آپ کے پاس کوئی حق مہر کے طور پر درہم و دینار بڑھانے نہیں آئی, بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ علی نے جو 500 درہم ادا کر دیا ہے نا وہ علی کو واپس لوٹا دیں. بیٹی درہم نہیں چاہیے, دینار نہیں چاہیے, سونا نہیں چاہیے, حق مہر میں چاندی نہیں چاہیے. پھر بابا کے پاس کیا فرمائش اور وہ لے کے آئی ہو؟ بابا میں یہ فرمائش لے کے آئی ہوں کہ آپ خدا کی بارگاہ میں دعا کریں, اللہ آپ کی دعا کبھی مسترد نہیں کرے گا. دعا کرے کہ وہ مجھے حق مہر کے طور پر گناہگاروں کی شفاعت کے اختیارات دے. میں ان اختیارات کو قیامت استعمال کروں گی. آئیے ہاں جبرائیل امین سبز رنگ کے کپڑے میں اختیارات دے کے رسول خدا کے پاس حاضر ہوتے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ میں خدا کی طرف سے آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی حق مہر کے طور پر ان کے لیے شفاعت کے اختیارات لے کے آیا ہوں. وصیت فرمائی آپ نے جب میں اس دنیا سے جانے لگوں ان اختیارات کو میرے کفن میں لپیٹ کے میرے ساتھ قبر میں دفن کرتا ہوں. آئیے سنتے ہیں امام جعفر صادق کے ذریعے کہاں ان اختیارات کو استعمال کریں گے. مجھے نہیں معلوم, آپ نے سنا 3-4 سال پہلے کی بات ہے, میں نے خود اپنی کانوں سے سنا, آنکھوں سے دیکھا. سپاہ صحابہ کے سرپرست اعلیٰ مولانا لدھیانوی نے اس روایت کو بیان کیا جو ابھی آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ شیعوں کی کتابوں میں بھی ہے اور سنت کی کتابوں میں بھی ہے. وہ کیا ہے؟ اذا کان یوم القیامہ, جب قیامت کا دن ہوگا نا, خدا نے آپ کو یہ طاقت دی ہے میرے بزرگوں اور عزیزوں, آپ یہاں بیٹھ کے قیامت کے منظر کا تصور کر سکتے ہیں. آدم سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ اس دنیا میں آئے اور گئے وہ سب کے سب ایک جگہ حساب کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے اور ہر کوئی یہاں تک اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا. یہ اس وقت یہ منادی کی آواز آئے گی, وہ جبرائیل ہوگا, یا اہل محشر, محشر والو نکسوا رؤوسکم, سروں کو جھکاؤ, اغضوا ابصارکم, اپنی نگاہوں کو بھی نیچے رکھو. کیوں, کس کے احترام میں؟ فإن فاطمة بنت محمد تجوز علی الصراط, ابھی تھوڑی دیر میں محمد مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ الزہرا یہ میدان محشر سے گزر کے پورے صراط کو عبور کرنا چاہتی ہیں. ہماری روایت بتاتی ہے تشریف لائے گی لیکن خالی ہاتھ نہیں ہوں گی, میدان محشر میں قدم رکھیں گی
وفی یدہا قمیص مخدوب بدم الحسین، بی بی کے ہاتھ میں مظلوم بیٹے کا خونالود کرتا بھی ہوگا، اور فرمائیں گے الہی انت العدل و انت الحکم، خدایا آج کی عدالت کا قاضی اور حاکم تو ہے، میرا فیصلہ اور میرے مظلوم بیٹے کے قاتل کا فیصلہ تو نے خود فرمانا ہے، اور ایک اور کیوں نہ فرمائیں گے خدایا مجھے ان عزاداروں کی شفاعت کی خصوصی اجازت دے جو دنیا میں میرے مظلوم بیٹے کی مظلومیت کو یاد کرتے ہیں۔ یہ در جنت تک جائیں گی، جنت کے دروازے کھلے ہوں گے، جنت میں نہیں جائیں گی، میدان محشر کی طرف رخ کر کے کھڑی ہوگی، قدرت کی آواز آئے گی، ذرا الفاظ پر توجہ دیں، خدا کس احترام کے ساتھ محمد کی بیٹی سے مخاطب ہے، یا ابنت حبیبی یا فاطمہ نے کہتا اے میرے حبیب کی دختر نے اختر، ہم نے جنت کے دروازے تیرے لیے کھول دیے ہیں، ابھی کس کی انتظار میں کھڑی ہو؟ جواب میں فرمائیں گی الہی انی احب ان یعرف قدری فی مثل هذا اليوم، فاطمہ چاہتی ہے آج محشر والے سمجھیں کہ محمد کی بیٹی کا خدا کی بارگاہ میں کیا مقام ہے۔ ہاں صادق آل محمد فرماتے ہیں تلتقط شیعتها کما یلتقط الطیر الحب الجید من الردی، اپنے پیروکاروں کو اس طرح ان کی شفاعت کر کے چن چن کے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے گی جس طرح ایک پرندہ زمین سے دانے کو اٹھاتا ہے۔ آپ نے دیکھا آدم سے لے کر عیسیٰ موسیٰ تک تمام انبیاء کے لیے حکم ہے، محمد کی بیٹی آ رہی ہے، اپنے سروں کو جھکاؤ، نگاہوں کو نیچے رکھو، لیکن مجھے کہنے دیں ہاں دنیا نے اس مکرمہ کی تکریم اور معظمہ کی تعظیم کا حق ادا نہیں کیا۔ خدا رحمت کرے اس عرب مل سے نگاہ کو فرماتے ہیں الواسطون لظلم آل محمد و محمد ملقا بلا تکفینی، ابھی تو فاطمہ کے بابا کو کفن بھی نہیں دیا گیا تھا مگر لوگ آل محمد پر ظلم و ستم کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ وہ مجمعی حطبا علی البیت الذی، اس گھر کے دروازے پر آگ اور لکڑیاں لے کے آئے اور جلانے کی دھمکیاں دی، وہ گھر گھرانہ نہ ہوتا، آج اسلام کا نام و نشان نہ ہوتا۔ ہاں والقائدین امامہم بنجادہ والطہر تقو خلفہم برنینی، اپنے امام کو گرفتار کر کے لے جانے لگے، اور آپ کو پتہ ہے یہ اس وقت کی بات ہے جب دختر پیغمبر کے پہلو پر دروازہ گر چکا تھا، ایک نہیں دونوں پہلو مجروح ہو گئے تھے، لیکن بھول جاتے ہیں اپنے درد کو اور فرماتی ہیں کہ علی کو چھوڑو ورنہ میں بددعا کے لیے سر کے بال کھولوں گی۔ امیر المومنین سلمان فارسی سے کہتے ہیں ادرک ابنت محمد، سلمان دیکھو محمد کی بیٹی بابا کے قبر تک نہ جانے پائے، اگر بددعا کی تو عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ سلمان کہتے ہیں میں عینی گواہ ہوں، بی بی نے کوئی بددعا نہیں کی، نہ سر کے بال کھولے، اتنا کہا تھا میں نے دیکھا مسجد النبی کی بنیادیں زمین سے بلند ہونے لگی، اور اتنی بلند ہوئی کہ اگر کوئی چاہتا ہاں دیواروں کے نیچے سے گزر سکتا تھا۔ مجھے عرض کرنے تھے آزادارو، یہ مسجد النبی کی دیواریں بنیادیں کتنی اساس تھی، اس معصومہ ماں نے بالوں کا نام لیا، زمین سے بلند ہوتی ہے۔ ہماری جانیں نثار ہوں اسی ماں کی عفت آپ بیٹیوں پر، زینب و ام کلثوم پر دے تو جن کو امام کی شہادت کے بعد کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفہ سے لے کر شام کے بازاروں اور درباروں میں پھرایا گیا۔ ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ علی کی بیٹی ابن زیاد کے دربار میں کوفہ میں کس طرح داخل ہوئی، الفاظ آپ کی سناتا ہوں، آپ ارباب معرفت ہیں، لمبے چوڑے مسائل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ روایت کہتی ہے دخلت زینب بنت علی علی ابن زیاد، علی کی بیٹی ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی، حالت کیا تھی؟ تکتم وجہا وہی فی ارذل ثیابہا، علی کی بیٹی کی بدن پر پرانا سا لباس تھا، تکتم وجہا بقمہا، وہ اپنے آستین سے علی کی بیٹی نے اپنے چہرے کا پردہ کیا ہوا تھا، کیوں؟ لأن خمارہا قد سلب، اس لیے کہ اشقیاء نے چادریں کربلا میں چھین لی تھی۔
ایک روایت اور سنیے گا، اس روایت کو مرحوم ابن طاووس نے لحوف میں بھی لکھا ہے، مختل ابی مخنف نے بھی لکھا ہے، بتایا ہے کہ کس طرح ان بیویوں کے تبرکات کو، چادروں کو چھینا گیا ہے۔ میرا عقیدہ ہے آزادارو، اگر یہ اشیاء شام غریبان میں آتے اور ان بیویوں سے کہتے جو تمہارے پاس تبرکات ہیں یا زیورات ان کو ہمارے حوالے کر دو، یہ بیویاں کبھی رغبت نہیں کرتی، ہاں شاید اپنی مرضی سے چادریں نہ اتارتی لیکن زیورات اٹھا کے ان کے حوالے کر دی۔ لیکن ہاں آپ سن سکیں گے کس بے دردی سے چھینا گیا؟ مختار ثقفی کا جب انقلاب آیا اور قاتلان حسین سے انتقام کا سلسلہ شروع ہوا، قاتلوں کو، ظالموں کو بلایا جاتا تھا، لٹیروں کو بلایا جاتا تھا اور ان سے پوچھ کے ان کی ظلم کے مطابق ان کو سزا دی جاتی تھی۔ مختار کا کمانڈر مالک اشتر کا بیٹا ابراہیم، اس کی عدالت میں اب جرم بن کا مظلوم کی پیشی ہوتی ہے۔ ابراہیم پوچھتا ہے سچ سچ بتاؤ کربلا میں کیا تم نے ظلم کیے ہیں؟ قسمیں کھائی میں نے کسی کو نہیں مارا، میں نہیں مارا، کسی کو لوٹا ہو، کسی کو تماچا مارا ہو، ظلم اتنا بڑا کیا تھا عزادارو، اس ظلم کے بعد نہ اگر آسمان گر جاتا نہ زمین پھٹ جاتی ہمیں تعجب نہیں ہوتا۔ نہیں بیان کر سکتا، لیکن جب دباؤ بڑھا ابراہیم کا لرزتے اور کانپتے کہا میں نے شام غریبان میں علی کی بڑی بیٹی کی رضا چھینی تھی۔ ظالم ہو کیا تم نے ظلم کیا؟ کہا میں نے شام غریبان میں علی کی بیٹی کی بالیوں کو، گوشواروں کو ہاتھ میں لیا اور اس زور سے کھینچا، یہ کانوں کو چھینتی ہوئی بالیاں، خونالود بالیاں میرے ہاتھ میں آئی۔ ظالم میری آقا زادی نے کیا فرمایا؟ فرمایا قطع اللہ یدے، خدا تیرے دونوں ہاتھ کاٹ ڈالے، وقطع اللہ رجلے، خدا تیرے دونوں پاؤں کاٹ ڈالے، وَأَحْرَقَتَ اللَّهُ بِنَارِ الدُّنْيَا قَبْلَ نَارِ الْآخِرَةِ، آتش جہنم سے پہلے خدا تجھے دنیا کی آگ میں جلائے، اور جس طرح تُو نے مجھے حجاب اور پردے سے محروم کیا ہے۔ دعا مانگی، شکر کیا، خدایا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میری آقا زادی کی دعا میرے ہاتھوں سے قبول ہو رہی ہے۔ لا احق اللہ سن الدہر عند ضحکت وآل احمد المظلومون قد ظہروا ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یا محمود بحق محمد ویا اعلی بحق علی ویا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ ویا محسن بحق الحسن ویا قدیم الحسن بحق الحسین واولاد المعصومین۔